بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر سورہ احقاف آیت نمبر 15 کے اندر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کا معاملہ کرو کہ اس نے تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھائی، مصیبتوں پر مصیبتیں اٹھائی اور تمہیں جنم دیا ہے۔ تو ماں کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ماں کی ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ دعائیں لینا چاہیے کہ ماں نے بچے کو کتنے پیار سے پالا ہے، کتنی محبتوں سے پالا ہے کہ اگر سردی کے موسم میں بچہ پیشاب کر دیتا تو ماں اپنی جگہ تبدیل کرتی، پیشاب والی جگہ پہ خود سوتی، بچے کو سوکھی جگہ پہ سلاتی کہ میرے بچے کو، میرے بیٹے کو سردی نہ لگے۔ اور جب یہی ماں بوڑھی ہو جائے تو بیٹا اسی ماں کے ساتھ بے رخی کا معاملہ کرنے لگے، ماں کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ اس لیے قرآن مقدس کے اندر سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ کہ ماں نے جو جنم دیا تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھائی ہے، مصیبتوں پر مصیبتیں اٹھائی ہے، اور آگے فرمایا انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، اور آگے فرمایا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ وجہ میں نے تمہیں تخلیق فرمایا، میں نے تمہیں پیدا فرمایا اور دنیا میں لانے کا سبب تمہارے ماں باپ ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرو۔ قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات ایسے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے بعد ماں باپ کی اطاعت کو شامل کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں ماں باپ کا کیا رتبہ ہے۔ حالانکہ یوں ہم دیکھیں تو توحید کے بعد رسالت آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر توحید کے بعد اپنی وحدانیت کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو، احترام کا معاملہ کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میں کس کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں، بھلائی کا معاملہ کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابر قال امک قال قلت ثم من قال امک قال قلت ثم من قال امک قال قلت ثم من قال ثم اباک۔ تو 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کا کرو، اور پھر 4تھے نمبر پہ باپ کا درجہ دیا۔ اس کی وجہ ماں نے تکلیفوں پر تکلیف اٹھائی، 9 مہینے تک بیٹے کو پیٹ میں رکھا، پھر اس کو جنا، اور اس کے بعد 2.5 سال تک اپنی چھاتی سے لگا کے اسے دودھ پلایا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ماں کا احترام خصوصی طور پر، والدین کا احترام، اپنی ماں کا احترام خصوصی طور پر کرے۔ اور ایک اور حدیث جس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک قصہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نوجوان تھے، موت کے وقت، آخری وقت انہیں کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اللہ کے محبوب جب وہاں پہنچے تو معلوم کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی بوڑھی ماں ہے جو الگ رہتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو، اس بوڑھی عورت کو بلا کے فرمایا اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ اس نے کہا میں نہیں معاف کرتی، اس نے میرا دل دکھایا ہے، اس نے بیوی کے کہنے پر میری بات کو انسنا کیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا صحابہ سے لکڑیاں اکٹھی کرو۔ پوچھا یہ لکڑیاں کس لیے اکٹھی کرتے ہو؟ فرمایا اس لیے اکٹھی کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم اس کو جو سزا آنکھ کی ملنی ہے بعد میں، وہ ہم دنیا میں ہی دے دیں تاکہ یہاں معاملہ حل ہو جائے۔ جب یہ سنا تو ماں ہوتی ہے، کہنے لگی میں نے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اسی وقت اس کو کلمہ نصیب ہوا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہاں پہ کئی باتوں پر ہم غور کریں۔ ایک یہ کہ ماں نرم دل ہوتی ہے، ہمیشہ اولاد کی بھلائی چاہتی ہے۔ اور ایک اور بات، صحابی محفوظ ہوتا ہے، اسے اخروی عذاب نہیں ہوتا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
اللہ رب العزت نے سارے صحابہ کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا ہے، یہ طے کر لیا ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ دنیا کے اندر اگر ان کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کا مسئلہ یہیں دنیا میں ہی حل کر دیتے ہیں، تو صحابی محفوظ ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلی بات جو میں نے کہی کہ ماں کتنی نرم دل ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ ہمارے حضرت، ہمارے شیخ، ہمارے مرشد حضرت مولانا کاتب صلاح الدین سیفی نقشبندی دامت فیوزہم سے کئی بار اس عاجز نے سنا، فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا اس وقت ایک اللہ والے نے، ایک بزرگ نے مجھ کو نصیحت کی تھی، کہا بیٹے اس کو پلے باندھ لو، اور انہوں نے 3 باتیں کہی۔ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو دنیا کے اندر تمہیں علم ملے، علم نافع ملے، تو اپنے استاذ کی قدر کرنا۔ پھر فرمایا تم چاہتے ہو تمہیں ذکر کی حلاوت نصیب ہو، نمازوں کا خشوع نصیب ہو، تو کہا کہ اپنے مرشد کی عزت کرنا، احترام کرنا، اس کے دل کو خوش کر لینا۔ اور کہا کہ آپ چاہتے ہو کہ دنیا میں عزت ملے، مال ملے، تو ماں باپ کے دل کو خوش کر لینا۔ پھر فرمایا کہ ان نے فرمایا کہ ساری دنیا آپ سے ناراض ہو جائے، ساری دنیا کے کتب و ابدال آپ سے ناراض ہو کر آپ کے خلاف بد دعا کریں، اور آپ کی ماں آپ سے خوش ہو اور آپ کے لیے دعا کر رہی ہو، اللہ رب العزت ماں کی دعا کو سنیں گے اور ذلیل و رسوا ہونے سے بچائیں گے۔ اور اگر ماں کو ناراض کیا ہو، ماں بد دعا کر رہی ہو اور ماں نے بد دعا کر دی ہو، اور پھر ساری دنیا کے کتب و ابدال ولی مل کے آپ کے لیے دعا کریں، تب بھی ماں کی بد دعا سے نہیں بچا سکتے۔ تو دوستو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماں کا، اپنے باپ کا احترام